إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى في مقام آخر واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، ہمارے لیے ہمارے دین کو واضح کر دیا ہے. ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کر بیان کی اور اس کی مزید تشریحات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہمیں کر کے دکھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بالکل واضح الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادات کے باب کو جب ہم دیکھتے ہیں، عبادات کا چیپٹر جب ہم دیکھتے ہیں، سب سے اہم ترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عبادت وہ نماز ہے. نماز ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے عبادات کے اندر جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ نماز ہے. اور یہ یاد رکھو، میں بات کرنے والا ہوں یا آپ
سننے والے ہوں، کوئی مسلمان جو نماز کے قریب نہیں جاتا، وہ لاکھ دعوے کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اس کے دعوے بالکل بے بنیاد، خالی اور کھوکھلے۔ یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں کہ بندہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ یہ وہ چیز ہے جو غلطی سے بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کہہ دیتے ہیں نا جی یہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ وہ غلطی سے بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے عبادات کے اندر سے، وہ نماز ہے۔ اب یہ دو حدیث ہیں، دونوں میں عرض کر دیتا ہوں، ان کے شروع کا جو حصہ ہے وہ ایک ہی ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے حساب اللہ تعالیٰ نے نماز کا لینا ہے۔ دونوں حدیث کا پہلا حصہ یہاں تک متفق ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب حساب و کتاب نماز کا ہونا ہے، ان کانت تامۃ فکتبت تامۃ، اگر نماز بالکل صحیح نکل آئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز پوری لکھ دی جائے گی کہ ہاں اس بندے کی اے اللہ نماز بالکل درست ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةٌ، اگر یہ نماز درست نہ نکلی، یہاں درست نہ نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے فرائض پڑھے تھے اپنی زندگی میں، لیکن ان فرائض کے اندر کوتاہیاں ہو گئیں۔ جیسے ہم کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، ہم سب ہی اس بیماری کا شکار ہیں، کیا کریں؟ تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نماز کے الفاظ کا نہیں پتہ کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، اور اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اور انسان کو جو بات سمجھ آ رہی ہو تو عموماً اس کی توجہ بھی ادھر ہو جاتی ہے۔ تو خیر، یہ یہاں ناقص نکلنے کا مطلب خود آگے بیان ہوا ہے کہ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةٌ فَكُتِبَتْ تَامَّةٌ، اگر نماز صحیح نکل آئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح لکھ کر پیش کر دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةٌ، اگر نماز ناقص ہوئی یعنی فرائض کے اندر کوتاہیاں ہوئیں، کبھی جماعت کا صحیح طریقے سے اہتمام نہ کیا، کوئی جماعت سے پڑھ لی، کوئی ویسے پڑھ لی، یا نماز کے دوران کہیں اور خیال چلا جاتا ہے، اس طرح کی کوتاہیاں اگر ہوئیں، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةٌ، اگر یہ نماز ناقص ہوئی تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے انظروا لعبدی حل من تطوع، اے فرشتو یہ وہ میرا بندہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا رہا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہیاں کمیاں اس سے ہو گئی ہیں تو دیکھو حل لہ من تطوع، اس بندے نے نماز فرض کے علاوہ سنتیں پڑھی تھی، وہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں، ان کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا تھا، اس نے تہجد پڑھا کرتا تھا، نوافل پڑھا کرتا تھا، سنتوں کا اہتمام کرتا تھا۔ دیکھو انظروا لعبدی حل لہ من تطوع، کیا نوافل نماز جو اس پہ فرض نہیں تھی اس میں سنتیں بھی آتی ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، تہجد بھی داخل ہو سکتی ہے۔ دیکھو اگر یہ موجود ہے اس میں تحیۃ المسجد بھی آ سکتی ہے، اس میں تحیۃ الوضو بھی آ سکتی ہے، دیکھو اس نے پڑھ رکھی ہیں دنیا میں، اگر ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کمی کوتاہی ان سے پوری کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے بھائی جو نماز پڑھتے تھے لیکن پڑھتے ہوئے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سے۔ اور دوسری حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ فرمائیں گے شروع کے الفاظ وہی ہیں، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب قیامت والے دن۔ اور یہاں اس حدیث میں آگے لفظ اور ہیں کہ دیکھو
اگر اس کی نماز ہے صحیح پڑھتا رہا تو اللہ کا کرم اس پر یہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی سارے عبادت کے اعمال بھی اللہ ٹھیک کر دے گا، اور اگر نماز درست نہ نکلی تو باقی بھی سارے کے سارے اعمال وہ بھی درست نہیں نکلیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائی، پچھلے جمعہ میں نے کچھ وضو کا تھوڑا سا طریقہ غسل کا بتایا تھا، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ طہارت ہم کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے رکھتے ہیں۔ 5 وقت ہم نے کم از کم مسجد میں آنا ہے، لہذا ہم نے پاک رہنا ہے، تو نماز بہت ضروری چیز ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور، بلکہ نماز پر تو اتنی آیات ہیں اور اتنی احادیث ہیں کہ اگر میرا خیال ہے ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے نا تو قرآن مجید کی ہی آیات ان کی ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ اگر ہم ان کو ایک جگہ لے آئیں اور ان کا ساتھ ترجمہ ذکر کریں تو ایک پوری جلد بن جائے، اتنی موٹی۔ احادیث کو لے آئیں، کئی جلدوں پر مشتمل یہ موسوعہ صلاۃ بن سکتا ہے۔ لیکن اب چاندی ہم جو اہم چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے بھائیو اس کلمے کا یا گواہی کا یا شہادت کا؟ میں اگر بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ کیا اس بندے کا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، یعنی حکم اللہ کا اس کی زندگی میں چلے گا، اور محمد الرسول اللہ یعنی طریقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ حکم اللہ کا ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انسان مسلمان عبادات کے باب میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ دنیاوی امور جو حرام کے دائرے میں اسے لے جائیں ان میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی گواہی یہ ہے، پہلا ستون یہ ہے، پہلا اسلام کی پہلی بنیاد وہ یہ ہے کہ یہ گواہی دی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ عربی کے لفظ ہے نا، ہمیں ذرا انگلش بڑی سمجھ آتی ہے، یہ زبان تو ہم نے اس کے ساتھ تو یتیموں والا سلوک کیا ہوا ہے نا۔ یہ جو لفظ ہے اقامت صلاۃ، اگر کوئی بھائی یہاں تشریف فرما ہو جو عربی جانتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ نماز پڑھو۔ اگر یہ ہم کسی کو کہنا چاہیں کہ بھائی نماز پڑھو تو ہم کہیں گے کہ صلی الصلاۃ، اگر لوگ زیادہ ہوں تو سلو کہہ دیں گے، صحیح ہے۔ کبھی بارش ہو رہی ہو نا، بارش، تو اذان میں ایک لفظ کہنا سنت ہے، الا صلو فی الرحال، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اگر مسجد نہیں آ سکتے ہو، صلو صلاۃ، نماز پڑھو۔ یہ لفظ نماز پڑھنے کے لیے سلو تھا، سلی تھا، سنگل آدمی ہو تو اسے سلی، زیادہ ہو تو سلو۔ لیکن قرآن مجید آپ سورہ فاتحہ سے لے کر آپ سورہ ناس تک تلاوت کر لیں، کہیں آپ کو نماز کے ساتھ سلو کے لفظ نہیں ملیں گے۔ حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ اقامت استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ شروع میں ہی فرما دیا تھا نا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یا اللہ، قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہیں لفظ کیوں نہیں بولا کہ وہ یصلون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بڑے باریک نکتے ہیں سمجھنے والے، اگر ہم تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ یا اللہ، تو نے کیوں استعمال نہیں کیا یہ لفظ کہ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں؟ قائم کیوں تو نے کہا؟ اس لیے کہ نماز کا ایک نظام قائم کرنا ہے۔ اگر اللہ کہتے نا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ گھر میں پڑھ لے، اکیلے پڑھ لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، بیوی کو ساتھ ملا کے، بچوں کو ساتھ ملا کے جماعت کرا لے گھر میں، بس ٹھیک ہے۔ اقامت صلاۃ یعنی نظام صلاۃ،
وہ قائم کرنا ہے۔ اور وہ کیسے قائم ہوگا؟ 5 وقت مساجد کے اندر اذان ہو، اور مرد حضرات جو مریض نہ ہو، مسافر نہ ہو، اور کوئی اور ایسی شرعی مجبوری ان کو نہ ہو، تو وہ مسجد میں 5 وقت آ کر نماز پڑھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی، اس لیے فرمایا ہے۔ تو یہ دوسری چیز فرمائی، اور یہ کتنا ضروری ہے مرد حضرات کے لیے۔ یہ حدیث میں مکمل کرتا ہوں، پھر وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا یہ 2 چیزیں یہ ہوگی جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسری فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے۔ اور چوتھی وَصَوْمِ رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ اور 5ویں وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ یہ 5۔ اب اگر انگلش میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو معنی ہوگا پلر آف اسلام، اسلام کے ستون، بنیاد وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ اب دیکھیں یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ دروازے لگے ہیں، دروازوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ پلر ہیں اس کے، اور آگے باہر پھر برآمدہ ہے، پھر آگے 2-3 پلر ہیں یا 4 ہیں۔ یہ ہے پلر آف مسجد، پلر آف اسلام، یہ 5 ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ختم کر دیں، آپ نے ساری کی ساری اسلام کی عمارت کو ہی گرا دی، بالکل گرا دیا اسلام کی اس عمارت کو ہی۔ ہم بات بھائی بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا، یہ نظام صلاۃ کیا جی بس ٹھیک ہے جی پڑھ لیتے ہیں، ایسے نہیں میرے بھائی۔ یہ نظام قائم کرنا تھا، 5 وقت اذان ہو، 5 وقت نماز آ کر مسجد میں پڑھیں با جماعت، اور جماعت بھی صحیح ٹائم پر سنت کے مطابق وہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں فجر، ظہر، عصر اور مغرب یہ اول وقت میں ادا کی ہیں، اور عشاء کی نماز آپ نے دیر سے پڑھی ہے۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تشریف نہیں لا رہے، وہ معاشرہ عجیب تھا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ مولوی صاحب نہیں آئے، قاری صاحب نے چلو کوئی اگے ہو کے جماعت کرا دو، انہوں تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بولے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے، عجیب بات ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں انتظار میں، بچے بھی بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ نہیں آ رہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے سونے کی سانس اور خراٹوں کی آواز غطیت الناس وہ سننے کو ملی نا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی جرت کی، کافی رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا تھا، وہ آئے دروازے پہ اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور وہ تھک تھک کر سو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں بیٹھے بیٹھے میں نے پہلے بھی بتایا تھا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر سو بھی جائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں روزانہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھاتا۔ لیکن پھر بھی عشاء کی نماز آپ فوراً نہیں پڑھاتے تھے۔ عشاء کی نماز کا وقت یہ جو سرخی ہوتی ہے آسمان پر، اس کے غائب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ لیٹ پڑھاتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ آج ہمارا سسٹم دیکھ لیں، چاروں کی چاروں نمازیں وہ پچھلے وقت میں اور عشاء کی جلدی، اور کوئی بات کر دے تو اس سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں۔ نکالیں بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، سیاہ ستہ، کتب ستہ کی کتابیں، دیگر حدیث کی کتابیں، آپ کو اوقات الصلاۃ کے حساب سے ایک باب ملے گا، اس کو دیکھیں۔ نمازوں کے اوقات کیا بتائے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے سوائے عشاء کی نماز کے، وہ آپ نے دیر سے پڑھی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے سارے معاملے ہی الٹے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نماز با جماعت مرد حضرات وہ نماز مسجد میں پڑھیں گے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس کو کہا ہے اقامت صلاۃ۔ اس کا نظام یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مصلی پر تشریف لائے، مشہور واقعہ ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے تکبیر ہو چکی ہے، تکبیر جسے ہم عموماً اس کو عربی میں اقامت کہتے ہیں، ہم تکبیر کہہ دیتے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے رحمت للعالمین کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اتنی عجیب بات بیان فرمائی، وہاں پر مصلی پہ کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، ایسے حاضرین کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی کے اوپر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جماعت کھڑی ہے، دیکھیں منظر، میرا دل کرتا ہے میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور تم میں سے چند نوجوان، یعنی جو نوجوانی کے عالم میں ہیں، ان کو میں ساتھ لے کر جنگل میں جاؤں اور انہیں حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، وہ لکڑیاں اکٹھی کر لیں، پھر میں ساتھ لے کر آؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے تو کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا ہے، گالیاں دی آپ کو لوگوں نے اور برا بھلا سلوک بھی کیا، آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا، کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ گھر میں عورتیں ہیں، گھر میں بچے ہیں جن پر نماز بعد جماعت فرض نہیں ہے، اگر یہ خطرہ مجھے نہ ہوتا کہ وہ بے گناہ مارے جائیں گے، میں ان کے گھروں کے اوپر لکڑیاں پھینکوا کر ان کو اندر گھروں میں بند کر کے ان کو آگ لگا دیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، نماز نماز، اللہ اکبر۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں نا، تو جو چند وصیتیں آپ نے کی تھی، اس موضوع پر آپ کو اردو میں ایک کتاب بھی مل سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، اس میں آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور بڑی اہم اہم باتیں آخر میں ان میں ایک 3 دفعہ فرمایا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اس میں سستی نہ کرنا۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ ابھی نہ یقین کریں، یہ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے کچھ دیر وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا بچہ وہاں پڑھتا ہے، تو وہ آئے کہ جی یہ کچھ اس کا خرچہ لیتے جائیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ لینٹر لونٹر جو لوگ ڈالتے ہیں تو نیچے جو کالب ہوتا ہے وہ ان کا کام ہے۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی چند دن پہلے ادھر حیڈ سلیمان کی والی سائڈ پر کسی گاؤں کا نام لیا، مجھے بھول گیا ہے، کہ وہاں پر ہم تھے، تو یہ جو ابھی ربیع الاول کا گزرا ہے تو پورے گاؤں میں جی وہ کہتے ہیں میں چلا گیا کام کرنے اپنے حساب سے، انہوں نے کہا او ہو تو ایڈا بڑا گستاخ ہے، تو 12 ربیع الاول میں بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار بھائی میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، میں نے تو یہ شٹرنگ کا کام کسی کے ساتھ کرتا ہوں، تو نہ کام کریں تو کدھر جائیں، بچوں کو کہاں سے، نہیں 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 آج تو چھٹی کرنی چاہیے تھی۔ خیر کہتے ہیں کہ یہ جب گزر گیا موقع تو میں پھر گیا، وہاں شٹرنگ کا کام کرنا تھا، تو نماز کے لیے مسجد میں گیا ہوں، کوئی نمازی نہیں مسجد میں، 1-2 بندوں کے علاوہ کوئی نمازی نہیں، واللہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے باہر نکلا نماز پڑھ کے، اور ان لوگوں کو جو مجھے کہہ رہے تھے کہ تو گستاخ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ نے جو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ جو کرنا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ نماز کوئی پڑھنے تم آتے کوئی نہیں، نماز پڑھنے آئے کوئی نہیں ہو، اور اس دن جناب تمہیں سنبھالا نہیں جا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پورے گاؤں میں 2-4 نمازی ہیں، کوئی اللہ کا خوف کرو۔ کہتے ہیں جی بس اس گل نو چھڈو، تسی او کام صحیح ہے جڑا اسی کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بھائیو، یہ تصور ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اسلام کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ نماز نہ پڑھتا ہوں، اور یہ تو معاملہ بھی ایسا ہے، ہم بہانہ بنانا ہو، بہانے باز قوم ہماری، وہ جی کدھر جائیں جی، یہ مولوی ادھر کو کھینچتا ہے، اے مولوی ہیں جنہوں کھینچتا ہے، پھر ہم لفظ مولوی بھی صحیح طرح نہیں نہ بولتے، با کے اے مولوی ہیں جی تے وہ مولوی ہے،
میں نے کہا نماز کے لیے بھی کسی مولوی نے آپ کو کہا کہ نہ پڑھو؟ یہاں تو کوئی بہانہ نہیں ہے نا، نماز پڑھو، لیکن کوئی نہیں ماشاء اللہ۔ اور یہ قرآن مجید جگہ جگہ اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ دیکھیں 18واں پارہ نکالیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے پہلے گارنٹی والی ایک بات کی ہے، مومن کامیاب ہو گئے۔ وہ مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اور سورہ فرقان کے آخر میں جا کر دیکھیے، اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بتلائی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی عرض کریں گے۔ وہاں کیا فرمایا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو ان 5 نمازوں کے علاوہ رات کو اس طرح گزارتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی تہجد میں قیام میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں۔ یہ اتنی اہم چیز تھی میرے بھائی، اور یہ کتنی پیاری چیز ہے۔ پچھلے جمعے وضو کے فضائل میں نے عرض کیا تھا نا، جب انسان وضو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہاتھ دھوتے ہو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے سارے صغیرہ گناہ اپنے فضل سے معاف کر دے۔ چہرہ دھوتے ہو چہرے کے معاف، پاؤں دھوتے ہو پاؤں کے معاف، اور فرمایا جب آخری قطرہ تنہا کے لفظ ہیں، آخری قطرہ جب پانی کا گرتا ہے اس بندے کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ یہ تو وضو ہے، اس سے بڑھ کر پھر نماز۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے من تطہر فی بیتہ، جس بندے نے اپنے گھر میں وضو کیا، گھر میں طہارت حاصل کی، پھر وہ نماز کے لیے آیا، اور یہ نماز پنجگانہ میں سے کسی نماز کا وقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ ہیں، یعنی جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ مسجد میں آیا، کسی نماز کا فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اور وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا کہ چلو مسجد میں چلتا ہوں، اللہ کا گھر ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ بہرحال فرمایا جس نے گھر میں وضو کیا مسجد کی طرف چلا، مقصد یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، فرمایا اللہ کا فضل دیکھیے، جب وہ پاؤں اوپر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور جب پاؤں نیچے رکھتا ہے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب وہ 2 رکعت پڑھے اور اس میں لفظ کیا ہیں، لا یحدث به نفسہ، اپنے آپ سے مخاطب نہ ہو، یعنی اس کی توجہ نماز سے ہٹ کر کہیں اور نہ جائے، فرمایا جب سلام پھیرتا ہے زندگی کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اس لیے تو فرمایا تھا، اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے مساجد کو آباد کرنا، لیکن آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا میرے صحابہ جب باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے تعجب سے، یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، پتہ نہیں وہ باغ کا مالک جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے دے گا کہ جناب جس کا باغ سامنے آیا کھا لو، امرود توڑ کے کھا لو، یہاں جیسے ہمارے یہاں وہاں کا نظام ہو تو کھجوریں کھا لو جی، اور جو باغات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مساجد اللہ کے باغات ہیں، یہاں سے جب گزرا کرو تو ان میں 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یعنی فرائض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ اللہ کے باغات ہیں، ان باغات سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ اب ہماری جو ترجیحات ہیں اور ہمارے وہ فوائد کی چیزیں ہیں وہ اور ہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں الا ماشاء اللہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کر رکھا ہو۔ بہرحال یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ کا کرم اور فضل دیکھیے نمازیوں پر کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے. ہم سوئے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, سوئے ہوئے ہیں نا. جن نماز پڑھی ہے سنت کے مطابق جا کے سو گئے, اور اگر فرمایا فجر کی نماز, یہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا فجر کی نماز وہ بھی با جماعت ادا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب دے دیتا ہے. اس لیے تو فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان ایک سوال کا جواب تو دے, تجھے کس چیز نے تیرے اتنے مہربان رب سے تجھے دور کر دیا ہے؟ کیوں دور دور پھرتا ہے اللہ سے؟ اور جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا. آپ میڈیکل اور اسلام, میڈیکل سائنس اور اسلام یہ کتاب پڑھ کر دیکھیں, آج یقین کریں اس نماز کو بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا سبب خود ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں. فائدہ ہی فائدہ تھا. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ فی ذمت اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, جو بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہو اور قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھتا ہو, عبادت کرتا ہو, اور ہم مسلمانوں کا ذبح کردہ جانور وہ کھا لیتا ہو, تو وہ پکا مسلمان ہے. اگر وہ نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. اور الصلاۃ نور, کہیں فرمایا الصلاۃ برہان, اور نماز نور ہے. قیامت والے دن آگے آگے جب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی, یہ تمہارے آگے روشنی بن کے چلے گی اور تمہارے لیے دلیل ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا بھی ایسے اعمال کریں گے کہ یا اللہ, یا اس کو پھر جہنم سے نکال دے یا ہمیں اپنے دین سے نکال دے. قرآن بھی کہے گا, قرآن کی کئی صورتیں بول کر کہیں گی, یا ہمیں قرآن سے نکال دو, یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا, یا پھر اس کو بخش. اور اس کو معراج کہا ہے. آپ بھی معراج پہ گئے ہیں نا, کبھی ہم نے ویسے غور کیا ہے؟ ہمیں غور کا موقع ہی نہیں کرنے کا ملتا نا, ٹائم تھوڑا ہے, بیزی قوم ہے یہ. آپ دیکھیں یہ قرآن مجید آپ پڑھیے, اس میں مختلف احکام ہیں. وہ اگر ہم ایک ایک جگہ جمع کر دیں تو پورے پورے چیپٹر بنتے ہیں. حج کے مسائل, عمرہ کے مسائل, لین دین کے مسائل, تجارت کے مسائل, روزوں کے مسائل, سب یہ جتنے احکام ہیں میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ کی سرزمین میں تھے یا مدینہ منورہ میں تھے, اور یہ احکام جبرائیل علیہ السلام لے کے نازل ہوتے رہے. میری امت کو کہیں روزے رکھا کرے, میری امت کو کہیں حج کرے. جبرائیل علیہ السلام وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کے پاس طاقت ہو وہ حج کرے. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک ایک چیز اللہ نے نازل فرمائی, لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں اتارا, بلکہ کیا فرمایا ہے, اللہ اکبر, وہ ایک الگ سے پورا موضوع ہے. یہاں اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے, چند اور فرشتوں کو بھیجا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو مکہ سے لے کر راتوں رات بیت المقدس لے کر جاؤ, وہاں جا کر 2 رکعت نماز سارے انبیاء کو پڑھائی آپ نے, امام الانبیاء وہیں لقب پڑھا ہے. اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا ہے, سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں, اور وہاں بلا کر اللہ اکبر, اور واپس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے, اللہ تعالیٰ کے احکام سنے ہیں, وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ یہ بتائیے یہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ کیا دیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. 50 نمازیں, میری امت 50 نمازیں پڑھے گی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے 50؟ کہا بالکل. کہا میرا مشورہ یہ ہے آپ واپس جائیے، یہ آپ کی امت کے لیے بہت بھاری ہو جائے گا، آپ واپس جائیں، نمازیں کم کرانے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں. اب وہ حدیث تو لمبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں گیا تو 10 کم ہو گئیں، پھر بھیج دیا، پھر کم. کہتے ہیں میں اللہ کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چکر لگاتا رہا حتیٰ کہ 10 نمازیں رہ گئیں. فرمایا ابھی بھی جائیے. 5 رہ گئیں. فرمایا ابھی بھی جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تو مجھے شرم آتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قد جربت بنی اسرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، آپ اور کم کروائیں. لیکن آپ واپس نہیں گئے. آسمان سے آواز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی، اب 5 رہ گئی ہیں. ہمارا کرم دیکھیے، ہمارا فضل دیکھیے، ہماری رحمت دیکھیے. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں روزانہ کی بنیاد پر 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دوں. یہ ہے میرے بھائی. اور یہ بات تو بڑی ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے نا کہ جتنی کوئی اہم چیز ہوتی ہے کسی کو پہنچانا ہو اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. مثلا اگر یہاں کوئی عام سا لیٹر ہو، کوئی لکھ کے کسی جا بھائی فلاں میاں صاحب نو دے آ، اگر کوئی سرکاری لیٹر ہے تو پھر جناب اس پہ مور ہے، اہتمام ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر کوئی اور بڑی قیمتی چیز ہے تو پھر بعض دفعہ وہ ایک میاں صاحب اٹھتے ہیں، اسے اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں، دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں. وہ جی چیز اتنی اہم تھی کہ میں نوکر کو نہیں بھیج سکا، میں خود آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے احکام دینے تھے وہ اس قرآن میں نہیں اتارے شروع میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفہ دیا ہے. اور کیا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلوات الخمس کفارۃ لما بینہن. فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنی غلطیاں صغیرہ تم سے ہوتی ہیں جب نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے. فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اس نماز کے لیے کیا فرمایا تھا؟ بڑی سننے والی اور غور طلب بات ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بڑی بھاری لگتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کو مشکل نہیں لگتی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. وہ اذان سن کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارے رب کا حکم ہے. یہ اب نا ہمارے پاس لوگ آتے سوال بھی بھیجتے ہیں، ویسے بھی یعنی فیس ٹو فیس ملاقات میں، او جی مولانا صاحب بڑے حالات خراب ہو گئے، معاشی پرابلم، کوئی وظیفہ دسو، کوئی کامیابی کا راہ دسو. تو وہ کامیابی کا رستہ اذان میں نہیں سنائی دیتا ہمیں. 5 وقت مؤذن کہتا ہے، اور اگر تہجد کی اذان کسی مسجد میں ہوتی ہے 6 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، اور نماز کی طرف آ جاؤ گے تو کامیابی کی طرف آ جاؤ. ہم نے کامیابیاں ڈھونڈی ہیں معیشت میں، وسائل میں، سورسز آف انکم میں. اللہ نے کامیابی رکھی ہے نماز میں. اور یاد رکھو جو بندہ پکا نمازی ہے اور قناعت پسند ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ صبر کر کے بیٹھا ہے، اس سے کبھی پوچھ کر دیکھو اس کی زندگی کتنی پرسکون ہے. اور کئی ہم نے دیکھے ہیں واللہ ایک نہیں 20 سینکڑوں کی تعداد میں بھی، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، بڑے وسائل ہیں، بڑے ان کے انکم کے جناب سورسز ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں تک کمانے والے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. سکون کوئی نہیں ہے زندگی میں. اور سکون کہاں سے ہو؟ جہاں سکون ملنا تھا، جہاں کامیابی ملنا تھی وہ تو ہم نے چھوڑ دی، ہم نے سکون کہیں اور تلاش کیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سکون چاہتے ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایسا سکون تمہیں مہیا ہوگا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جو نماز کے قریب نہ جائے، 1-2 باتیں وہ بھی سن لیں. آپ نے ایک روایت آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ. ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر فرق دیکھنا ہو، وہ کافر ہے یہ مسلم ہے،
تو بس نماز کو دیکھ لو، اگر نمازی ہے تو مسلمان، نماز نہیں پڑھتا تو اسلام سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس حدیث پہ غور کیا ہے؟ سنتے تو ہیں، بعض دفعہ خود بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، وہ جی ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا کیا مطلب، کیا ہے؟ مطلب یہ ہے باقی سارے غلط کام مسلمان غلطی سے کر سکتا ہے، اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ وہ غلطی سے بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور دوسری حدیث، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں چلا جاتا۔ اور جو مکمل ہی تارک صلاۃ ہے، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے بھائیوں کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، صرف ایک، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ٹھہرا ہے، لعنتی ٹھہرا ہے، رجیم، جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو وہ بن چکا ہے۔ اور ہم اگر نماز نہ پڑھیں، یہ فرائض کی تعداد 17 رکعت بنتی ہے، 2 صبح کے 4، ظہر کے 6، 4 عصر کے 10، 3 آگے مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے 17، 34 سجدے بنتے ہیں۔ اور کیا خیال ہے میرے بھائیوں، جو بندہ 34 سجدے چھوڑ کے پھرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، قرآن فیصلہ کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ جو فرما بردار ہیں ان کو اور جو نافرمان ہیں ان کو قیامت والے دن ہم ایک ہی جگہ پر لے جائیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ نماز پڑھنے والا اللہ کا فرما بردار بنے گا، اور نماز کی یہ برکت ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی ہے، نماز اس کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اور یہ جو ہم سورت پڑھتے رہتے فویل للمصلین، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ، بڑی حیرت کی بات ہے، نمازی اور بربادی۔ تو نے یہ نہیں کہا فویل لغیر المصلین، جو بے نماز ہیں ان کے لیے بربادی ہے، تو کہہ رہا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، کیا مطلب ہے؟ آگے اس کی تشریح آ گئی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی ٹائم پہ پڑھ لی، کبھی ٹائم کے علاوہ آگے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ وہی رحمت للعالمین کا ایک قصہ سنے نا، جنگ خندق کے موقع پر آپ کی عصر اور مغرب یہ 2 نمازیں رہ گئیں، حتیٰ کہ عشاء کا وقت بھی تقریباً داخل ہو گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی، دعا نہیں بد دعا۔ ہمیں تو سنایا جاتا ہے نا جی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو بد دعا دی نہیں۔ او ہم عرض کرتے ہو اللہ کے بندو، جیسے بات ہو اس طرح آگے دنیا کو بتاؤ۔ ہاں یہ کہو کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب مسئلہ دین کا آیا ہے، آپ نے فرمایا مالا اللہ قبورہم، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شاغلونا عن صلاتنا، انہوں نے ہمیں ہماری نماز سے مشغول کر دیا ہے۔ بات دعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ اذان پڑھیے، اذان پڑھی، فرمایا عصر کی نماز کی تکبیر کو، عصر کی نماز پڑھائی، پڑھا کے فارغ ہوئے، فرمایا مغرب کی تکبیر، مغرب کی اقامت ہوئی، پھر عشاء کی اقامت ہوئی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے آخری وقت میں بھی اسے نہیں چھوڑا ہے۔ اور یاد رکھو، اب ٹائم کیونکہ بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں، اگلے جمعے کے شروع میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہ جو قرآن مجید احادیث، ان کو دیکھیں نا، بے نماز کے لیے کیسی کیسی وعیدیں ہیں، لیکن صحابہ اکرام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو چند دن مسلسل، یعنی حدیث کے مزاج سے لگتا ہے 2-3 دن مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا تھا،
تو ہم کہتے تھے یا تو بیمار ہو گیا بیچارہ مسجد نہیں آ رہا، یا پھر وہ سفر پہ چلا گیا ہے۔ اگر وہ بیمار بھی نہیں ہے اور مسجد میں اپنا سفر پہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم کہتے تھے یہ پکا منافق ہے جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے چند علماء کے اقوال، جن میں چاروں ائمہ صحابہ کرام، پہلے صحابہ کرام چاروں ائمہ ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ وہ بے نماز کے لیے کیا فتوے لگاتے ہیں، جن سے آج محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، انہوں نے بے نماز کے لیے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔